فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 15 پیج نمبر 140 سے۔ قانون کے معتبر ہونے کے باب میں ان محققین نے مندرجہ ذیل 3 اہم نظریات قائم کیے ہیں۔ الف، نظریہ عدالت۔ بعض محققین نے قانون کے معتبر ہونے میں عدالت کو معیار قرار دیا ہے کہ اگر کوئی قانون عدالت اور عوام الناس کے حقوق کی رعایت کی بنیاد پر بنایا جائے گا تو وہ معتبر ہوگا اور عوام الناس پر اس کی اطاعت کرنا واجب ہوگی، لیکن اگر قانون عدل کی بنیاد پر نہ بنایا گیا ہو بلکہ غیر عادلانہ طور پر بنایا گیا ہو تو وہ قانون معتبر نہیں ہے۔ ب، معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ قانون کے معتبر ہونے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ قانون معتبر ہے کہ جو معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، کیونکہ معاشرے کے افراد اجتماعی زندگی سے سروکار رکھتے ہیں جن میں ان کی مخصوص ضرورتیں ہوتی ہیں اور ان میں ان کا کوئی فردی اور ذاتی پہلو نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام لوگوں کو ان ضرورتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ لوگ اجتماعی ہیں اور اجتماعی زندگی کی شرطوں کا خیال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عمومی نظافت کی رعایت کرنا معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے، اگرچہ ہر شخص اگر وہ چاہے تو اپنی ذاتی زندگی اور گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اس کی رعایت کر سکتا ہے، لیکن عمومی نظافت کی رعایت کرنے کی خاطر ہر شخص کو اس کی رعایت کرنے پر آمادہ کرنا ایک مشکل کام ہے، اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ فرد کے عملی اقدام سے بالاتر کوئی ادارہ یا قانون موجود ہو جو عمومی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے میں وبا اور طاعون جیسی خطرناک بیماریاں پھیل جائیں تو ان بیماریوں پر کنٹرول کرنے کے لیے فردی اقدامات سود مند ثابت نہیں ہو سکتے، بلکہ اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی کہ حکومتی پیمانے پر کسی ادارے کی طرف سے بیماری پر کنٹرول کرنے اور عمومی نظافت کو ایجاد کرنے کے لیے ویکسین یا سوئی وغیرہ لگائی جائیں۔ تو حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قوانین وضع کر کے اگرچہ وہ موسم کے لحاظ ہی سے کیوں نہ ہوں، لوگوں کو اس بات کا پابند بنا دیں کہ فلاں مدت تک سب کو ویکسین لگوانی چاہیے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ قانون سے ہماری مراد عام معنی ہے جو تمام لازم الاجرا، دستور العمل اور آئین نامہ وغیرہ کو بھی شامل ہوتا ہے۔ قارئین کرام، آپ نے ملاحظہ کیا چونکہ عمومی نظافت معاشرے کی ضرورت ہے اور اس کی رعایت کرنا ایک اجتماعی ضرورت ہے، لہٰذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ خاص قوانین بنائے گئے ہیں اور سب پر ان قوانین کی رعایت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے مقام و محل زندگی کے اچھے اور سالم رکھنے کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ ادارے معین کیے گئے ہیں جو ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا اقدام کرتے ہیں، اور عوام الناس پر بھی ان اداروں کی طرف سے صادر ہونے والے قوانین اور دستور العمل کی پیروی کرنا لازم ہوتا ہے۔ نتیجے کے طور پر حکومت کی طرف سے بھی ادارے معین کیے گئے ہیں جیسے تعلیمی ادارے، نظافت اور معالجے کے ادارے، وزارت خانے، اور ان کے دستور العمل جو معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اسی بنا پر ان کو شرعی حیثیت ہے، لہٰذا ان کے دستورات کے مطابق ہر فرد پر عمل کرنا واجب ہے۔ ج، عوام الناس کیا چاہتی ہے۔
بعض محققین قانون کے معتبر ہونے کا معیار و املاک عوام الناس کو خواہش سمجھتے ہیں۔ ان کے نظریے کے مطابق قانون معاشرے کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا جب بھی عوام الناس کوئی چیز حکومت اور قانون بنانے والے ادارے سے طلب کرے تو حکومت کی پارلیمنٹ میں عوام الناس کے نمائندے عوام الناس کی خواہش کے مطابق قانون بنائیں، اور چونکہ جب قانون لوگوں کی خواہش کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے تو پھر عوام الناس کا بھی فریضہ یہ ہے کہ اس کی پیروی اور اس کی حفاظت کرے اور اس سلسلے میں بھرپور کوشش کرے۔ در حقیقت عوام الناس کی عینی خواہش کا متحقق ہونا پارلیمنٹ کے ممبروں کا منتخب کرنا ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ عوام الناس کی خواہش کے مطابق قوانین بنائیں۔ اس بنا پر اگر عوام الناس کے منتخب کیے ہوئے نمائندے قانون بنانے کا حق نہ رکھتے ہوں تو عوام الناس کی طرف سے ان کا منتخب کرنا بے فائدہ اور بے سود ہوگا، اور اگر ان کو قانون بنانے کا حق ہو لیکن ان کی جانب سے وہ قانون لازم الاجرا نہ ہو تو قانون گزاری ایک عبث امر ہوگا۔ اب تک جو کچھ بیان کیا گیا وہ قانون کے اعتبار کے سلسلے میں حقوق و سیاست کے فلسفہ کے نظریات کا خلاصہ تھا، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے قانون کے معتبر ہونے کا معیار خداوند عالم کی طلب اور مرضی جانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس چیز کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے وہی قانون شمار کیا جائے گا اور اسی کو معتبر سمجھا جائے گا۔ البتہ یہ آخری نظریہ وہ لوگ مانتے ہیں جو خداوند عالم کو قبول کرتے ہیں۔ ہم مندرجہ بالا نظریوں کی تفصیلی طور پر تحقیق و تنقید اور تجزیہ و تحلیل کرنے سے صرف نظر کرتے ہیں اور صرف اسی تحقیق اور تنقید پر اکتفا کرتے ہیں جو عام افراد کی فہم و درک کے مناسب ہے۔ نمبر 3، پہلے نظریے پر اعتراض۔ پہلے نظریے میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قانون کے معتبر ہونے میں عدالت کا رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ پیش آتا ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے محققین نے بھی بیان کیا ہے، اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ عدالت کیا ہے اور عدالت کیسے متحقق ہوتی ہے۔ حالانکہ عدالت کا مفہوم سب کے لیے واضح ہے، پھر بھی سیاسی اور حقوقی نظریہ بیان کرنے والوں کے لیے یہ سوال اتنا وسیع ہو گیا اور ان کو اس بھنور میں پھنسا دیا، لیکن یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے عدالت کا مطلب مختلف نکالا ہے۔ اگر تمام لوگ معاشرے کے مال و دولت سے برابر استفادہ کریں تو عدالت قائم ہوگی یا نہیں؟ یعنی اگر ایک سیاسی نظام ان تمام مقدمات و وسائل کو فراہم کر دے کہ تمام افراد گھر، لباس اور سواری وغیرہ کے اعتبار سے بالکل مساوی طور پر استفادہ کریں تو عدالت برقرار ہے، ورنہ ظلم ہے۔ اس طرح کی چیزیں مکتب مارکسزم، سیاست و معاش کا مسلک میں وقوع پذیر ہوئیں اور آخر کار کمیونزم کا نظریہ پیدا ہوا، اور اس نظریے کو بیان کرنے والوں نے یہ اعلان کیے کہ ہم ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جس میں کوئی طبقہ بندی نہ ہو اور اس معاشرے کا ہر فرد اپنی طاقت و قدرت کے لحاظ سے کام کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق استفادہ کرے۔ اس کے بعد وہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان چیزوں کو عمل کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مندرجہ بالا نظریے کی طرف ہونے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہی مشکلات میں سے عدالت کے مقابلے میں آزادی آ گئی تھی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے نظریے کا پھر سے بغور مطالعہ کیا اور کچھ تنزل کرتے ہوئے اپنے اعلانات میں سوشیلسٹی یعنی عمومی سہولتیں حکومت کو اپنایا، جبکہ وہ کمیونزم حکومت کا ایک نمونے کے طور پر بیان کر رہے تھے۔ جس وقت مارکسزم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی اکثریت پر، خاص طور پر مزدوروں اور کسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس نے اس بے عدالتی اور ظلم سے منع کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو وہ امور انجام دینے چاہیے کہ حقوق کے اعتبار سے تمام افراد یکساں استفادہ کریں، یعنی معاشرے میں کوئی طبقہ بندی نہ ہو اور سب کے درمیان بطور کامل مساوات ہو، سب ایک دوسرے کے لیے نمونہ عمل ہوں اور سب کے لیے زمین جنت کی مانند ہو۔ ادھر بعد مسلمانوں نے اس میں ایک لفظ کا اور اضافہ کر دیا اور کہا توحید کے اعتبار سے سب لوگ ایک ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت کا مطلب یہی ہے کہ تمام افراد ایک جیسے اور برابر ہوں؟
اس کے مقابلے میں بعض محققین کا عقیدہ یہ ہے کہ عدالت کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد اپنی محنت و زحمت کے مطابق معاشرے سے استفادہ کرے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کو اس کی محنت کے مطابق مزدوری ملنا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص کاہلی اور سستی کرے اور کوئی کام انجام نہ دے تو اس کو دوسروں کی زحمت کے برابر استفادہ نہیں کرنا چاہیے اور اجتماعی منفتوں کو اس کے حوالے نہ کیا جائے، اس بہانے سے کہ عدالت ایجاد ہو سکے، اور جب عدالت ایجاد ہو جائے گی تو افراد کا کام انجام دیں گے، وہ اپنے کام کی مزدوری حاصل کر لیں گے۔ اب اگر کوئی اپنی محنت و کوشش سے زیادہ کام کرے اور اس کو اس کام کا کوئی نتیجہ نہ ملے تو اس کے حق میں ظلم ہوگا۔ نمبر 4، اسلامی قوانین کی برتری۔ بغیر کسی شک و شبہ کے عدالت کی دونوں مندرجہ بالا تفسیریں کہ جن کو نمونے کے طور پر بیان کیا گیا، مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف اور مقام عمل میں نا ہم آہنگ ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ احکام عقائد اسلامی اور مسائل توحید سے سازگاری نہیں رکھتے۔ نمونے کے طور پر ہمارے دین اسلام میں بہت سے ایسے احکام ہیں جو خود ہمارے عقیدے کے مطابق معاشرے کے لیے بہترین اور سب سے زیادہ مفید ہیں اور مسلمان عدالت کے مطابق ہیں، لیکن دنیا کے بہت سے افراد ان کو نہیں مانتے اور نہ ہی ان کو عادلانہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے مقامات پر میراث کے مسئلے میں مرد و عورت کے درمیان فرق رکھا گیا ہے، اگرچہ بعض مقامات میں ان دونوں کی میراث بھی مساوی اور برابر ہے، اور اس فرق کی نص صریح قرآن مجید کی آیت ہے۔ ترجمہ: مرد کو عورت کے حصے کا دگنا ملے گا، سورہ نساء آیت نمبر 176۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو افراد اسلام کے نظریات اور اعتقادی اصول کی معرفت نہیں رکھتے وہ اس طرح کے قانون کو ظالمانہ قانون سمجھتے ہیں، چونکہ ان کے نظریے کے مطابق خداوند عالم مرد و عورت کے درمیان تبعیض کا قائل ہے۔ دوسری طرف یہ کہ گھریلو مشترک زندگی میں اسلام نے مرد کو اس بات کا مکلف قرار دیا ہے کہ وہ مشترک زندگی کے تمام مخارج، خواہ وہ عورت کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا لباس ہو یا گھر، سب کچھ مرد کو ہی پورا کرنا ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تمام درآمد کو بینک میں جمع کر دے اور اس کی میراث اور اس کی درآمد کا خود اسی سے متعلق ہو، اور اس پر اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا لازم نہیں ہے، اور اس کو اپنے گھر کے تمام خدمات جیسے لباس دھونا، کھانا بنانا، یہاں تک کہ بچے کو دودھ پلانے کی مزدوری لینے کا بھی حق ہے۔ البتہ جو افراد نزدیک سے اسلام کو نہیں جانتے، جب وہ اس طرح کے احکام کو دیکھتے ہیں، اگر انصاف سے کام بھی لیں تو یہی کہتے ہیں کہ انصاف نے عادلانہ قانون نہیں بنائے ہیں۔ ان تہمتوں کو دور کرنے اور اسلام کے احکامات کی مناسب وضاحت کرنے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام کے قوانین عادلانہ ہیں یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم عدالت کے کیا معنی کرتے ہیں، کیونکہ اگر عدالت کے معنی مساوات ہے تو تمام قوانین غیر عادلانہ ہیں، اس لیے کہ ان میں مساوات کی رعایت نہیں کی گئی ہے، اور اگر عدالت کے کوئی اور معنی ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا معنی ہیں۔ البتہ عدالت کی ماہیت اور کیفیت کی معرفت حاصل کرنا اور عدالت کا متحقق کرنا آسان کام نہیں ہے، اسی وجہ سے بڑے بڑے فلاسفہ حضرات نے عدالت کے بارے میں بڑی بڑی تحقیقات کی ہیں، اور ان میں سے بعض نے عدالت اور آزادی کے درمیان رابطے کی تحقیق کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم قانون کے معتبر ہونے کا ملاک و معیار عدالت کو قرار دیں تو ہماری مشکل رفع نہیں ہوگی، اور ہمارے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ عدالت سے کون سے معنی مراد ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنے لحاظ سے عدالت کے معنی اور تفسیر کرتا ہے اور اسی بنا پر قانون کو عادلانہ اور معتبر سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان عدالت کی اپنی تفسیر کے بنا پر اس قانون کو غیر عادلانہ اور غیر معتبر سمجھتا ہے۔ نمبر 5، دوسرا نظریہ عملی نہیں ہے۔ قانون کے معتبر ہونے کا دوسرا معیار یہ تھا کہ اس سے معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، البتہ یہ معیار کسی حد تک قابل قبول ہے چونکہ تمام افراد کم و بیش اجتماعی ضرورتوں کو سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ معاشرے کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، خاص طور سے جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں
اور ہم سے پہلے جس معاشرے میں ہمارے آباء و اجداد زندگی بسر کرتے تھے، یقیناً ایسا قانون اور حاکم موجود تھا جو ضرورتوں کو درک کرے، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ کس طرح معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس نظریے پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ معاشرے کی ضرورتوں کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جا سکتا ہے، اور یہی امر قانون کو منظم کرنے میں فرق کا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شہر کو خوبصورت اور اچھا بنانا اور اس کو صاف ستھرا رکھنا ایک عام ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ضرور پورا ہونا چاہیے، لیکن اس کا خرچ کہاں سے آئے گا؟ تو کیا گھر کے ہر فرد پر کچھ خاص رقم رکھی جائے اور اس کو جمع کیا جائے؟ یعنی گھر کے ہر فرد کو اس بات کا پابند بنا دیا جائے کہ وہ شہر کی نظافت اور اس کو صاف و ستھرا رکھنے کی بابت کچھ رقم ادا کرے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ شہر کے جاری مخارج کو عمومی سرمایہ سے پورا کیا جائے، یعنی وہی سرمایہ جو عام طور سے مالی ٹیکس کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے، اور اکثر وہ سرمایہ مالدار لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے، اور جو غریب لوگ شہر کے پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے مکانات نامناسب ہوتے ہیں تو وہ اس ٹیکس کے ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حکومت اس چیز کی پابند ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اندر سے نکلنے والی چیزیں جیسے تیل، لوہا وغیرہ، ان کو فروخت کر کے ان کی وصول کی گئی رقم سے معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ان تمام باتوں کے باوجود قانون کے معتبر ہونے کا معیار معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا بیان کیا گیا ہے، اور مندرجہ بالا نظریات میں سے ہر ایک نظریہ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، تو ان میں سے کس نظریے کو عملی جامہ پہنایا جائے اور معتبر قانون کے عنوان سے پیش نظر رکھا جائے، اور عوام الناس کون سے قانون کو سب سے زیادہ صحیح اور عادلانہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا صرف یہ معیار بھی قانون کو معتبر مشخص کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 6، تیسرے نظریے کی کمی اور اسلامی لحاظ سے ضرورتوں کی وسعت۔ تیسرے ملاک کے اعتبار سے صرف وہی چیزیں جس کو عوام الناس معتبر سمجھتی ہے اور جس کو وہ طلب کرتے ہیں وہ ایک قانون کی صورت میں جاری ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا معیار یہ ہے کہ تمام لوگ 100% کسی ایک ہی چیز کو طلب کریں؟ اور یقیناً ایسا نہیں ہوتا کہ تمام لوگ کسی ایک چیز پر متفق ہو جائیں، اور شاید لاکھوں قوانین میں سے کوئی ایک قانون بھی ایسا نہ ہو کہ جس کی تمام افراد نے 100% موافقت کی ہو، اور ایک قانون چاہے عام طور پر لوگوں کے من پسند ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی کم سے کم 1-2% افراد اس کی مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ اس بنا پر مخالفت کرنے والوں کے لیے قانون کے معتبر ہونے کا ملاک کیا ہے؟ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو کچھ عوام الناس چاہتے ہیں وہ عدالت کی میزان پر پوری نہ ہو تو کیا وہ قانون معتبر نہیں ہے؟ اس طرح اگر عوام الناس کا مطالبہ دوسرے معیار سے اختلاف رکھتا ہو، یعنی عوام الناس کے مطالبہ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی ضرورتوں میں شامل نہ ہو، تو کیا وہ پھر اعتبار رکھتا ہے؟ اگر کسی قانون میں یہ لازم کیا جا رہا ہو کہ عوام الناس سے کچھ رقم وصول کی جائے تو شاید اکثر افراد اس کی مخالفت کریں، چونکہ جب نئے ٹیکس مقرر کیے جاتے ہیں تو عوام الناس اس کو زبردستی قبول کرتے ہیں، یعنی بڑی مشکل سے مانتے ہیں۔ معمولی طور پر کسی بھی جگہ بھی قانون مالیات کو عام طور پر خوشی سے قبول نہیں کیا جاتا، جبکہ یہ طے ہے کہ حکومت معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ رقم وصول کرتی ہے تو عوام الناس بڑی مشکل سے اس کو قبول کرتی ہے۔ اس صورت میں اگر لوگوں کی خواہش کے مطابق عمل کیا جائے تو معاشرے کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی، جبکہ ایک نظریے میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ قانون کے معتبر ہونے کا معیار معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اور جب لوگوں کا مطالبہ عام ضرورتوں کو پورا کرنے کے منافی ہو تو کیا اس وقت معاشرے کی مصلحتوں کو مد نظر رکھا جائے یا اکثر لوگوں کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے؟ بغیر کسی شک و شبے کے قانون بنانے والے اور جو لوگ معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ عملی طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ان موقعوں پر اکثر لوگوں کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے تو وہ کسی عمل میں پیش رفت نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ بحث ڈیموکریسی یعنی جمہوریت کے اصول کی طرف پلٹ جاتی ہے، جس کو ہم آئندہ تفصیل سے بیان کریں گے۔
بہرحال اس طرح کے اعتراضات قانون کے معتبر ہونے کے معیار و ملاک پر پیدا ہوتے ہیں۔ البتہ ہمارے نظریے کے مطابق سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ مصالح اور ضرورتیں جو بیان ہوئی ہیں وہ صرف عادی ضرورتیں بیان ہوئی ہیں، اور عام معیار یہی ہے کہ معاشرے میں انسان کی صرف یہی ضرورتیں متحقق ہونا چاہیے۔ کیا حکومت کا صرف یہی وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کی صرف مادی اور دنیاوی ضرورتوں کو ہی پورا کرے، یا حکومت کے دوسرے فرائض بھی ہوتے ہیں؟ اس سے واضح الفاظ میں عرض کریں کہ ہم تمام مسلمانوں اور وہ تمام افراد جو ادیان الہی میں سے کسی ایک دین کو مانتے ہیں، ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک بدن اور دوسرے روح، اور اکثر یا تمام ادیان کا نظریہ یہ ہے کہ روح بدن سے افضل و اشرف ہے اور بدن روح کا خادم ہے۔ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ بدن کو نظافت کی ضرورت ہے اور بدن کو بیمار ہونے سے بچانا ضروری ہے، اور اگر بدن مریض ہو جائے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اسی طرح انسان کی روح کو بھی نظافت کی ضرورت ہے اور بیمار ہونے سے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اگر مریض ہو جائے تو اس کا علاج بھی ضروری ہے۔ اگر ہم مادی ضرورتوں کا معنوی ضرورتوں سے مقابلہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ روحی اور معنوی ضرورتیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ روح کی بیماری بدن کی بیماری سے بہت زیادہ خطرناک اور اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ انسان کی انسانیت کا امتیاز اس کی روح کی وجہ سے ہی ہے، اور اگر اس کی روح مریض ہو جائے تو وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ تمام حیوانات بھی بدن رکھتے ہیں اور اس کو سالم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی مادی اور جسمانی لذتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو کچھ انسان سے مخصوص ہے اور جو ہر انسانیت کو اجاگر کرتا ہے وہ ہے انسانی روح۔ اب اگر انسانیت کے معیار کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو انسان کی حقیقی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: کیا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں بے تکلف چلتا پھرتا ہے، اور اس شخص کا سا ہو سکتا ہے جس کی یہ حالت ہے کہ ہر طرف سے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے کہ وہاں سے کسی طرح نکل نہیں سکتا۔ جس طرح مومنوں کے لیے ایمان آراستہ کیا گیا ہے، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال بد آراستہ کیے گئے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ مندرجہ بالا مطالب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکومت معاشرے کی مصلحتوں کو پورا کرنے کے درپے ہے، تو کیا اس کو عوام الناس کے روحی اور معنوی امور کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے؟ کیا حکومت کا صرف یہی وظیفہ ہے کہ وہ لوگوں کی صرف مادی ضرورتوں کو پورا کرے، یا معنوی مصالح کو پورا کرنے میں بھی حکومت کا ہی فریضہ ہے؟ نمبر 7، اسلامی انقلاب اور اس کا معنوی مصلحتوں سے برتر مقام۔ یہاں پر ایک پیچیدہ مسئلہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر معنوی اور مادی پیش رفت میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو دونوں میں سے کس کو مقدم کرنا چاہیے؟ اگر کسی خاص زمان و مکان میں معاشرے کی مادی پیش رفت معنوی مصلحتوں کو چھوڑ دینے کے سبب بنے، اور اگر مادی اور اقتصادی وسعت اور معنوی مصلحتوں کو پورا کرنے میں تزاحم، یعنی ایک دوسرے کے روبرو ہونا پیدا ہو جائے، تو کیا حکومت مادی وسعت کو محدود کر سکتی ہے تاکہ معنوی مصلحتیں بھی محفوظ رہ جائیں؟ یا یہ کہ معنوی پیش رفت کا حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے اور حکومت کا وظیفہ صرف مادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور معنوی مصالح کو پورا کرنا خود عوام الناس کی ذمہ داری ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور ہماری اجتماعی زندگی میں عملی نتیجہ رکھتا ہے، اور آج کل بڑے بڑے اخباروں اور خبروں میں شائع کیا جاتا ہے، اور اس سے متعلق بڑے بڑے مناظرہ اور بحثیں ہوتی ہیں۔ کچھ افراد کہتے ہیں حکومت کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ سیاست اور معاش اور فرہنگ و ثقافت میں وسعت دے۔ وسعت کا مطلب وہی ہے جو عرف عام میں مشہور ہے۔ اس بنیاد پر ثقافتی وسعت کے وہ مصادق ہیں جن کو خاص طور سے ہم معنوی مصلحتوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اس سے مختلف ہیں، اور اس سے مراد قومی میراث کی حفاظت کرنا اور ورزش اور موسیقی جیسے امور میں وسعت کرنا ہے۔
بلا کسی شبہ جو افراد دین اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور انقلاب اسلامی کے طرفدار ہیں، مصالحہ مانوی کی ایک خاص اہمیت کے قائل ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انقلاب برپا کرنے کا اصلی ہدف مانوی مصالحہ کی حفاظت کرنا تھا۔ البتہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اسلام کے زیر سایہ ہی مصالحہ مادی بھی پورے ہوں گے، اگر کچھ زمانہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ ان سب باتوں کے باوجود ہماری قوم نے مانوی اور الہی پختہ اعتقاد اور مانوی مصالحے کی حفاظت کی خاطر عملی طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم معاشی ناکہ بندی اور مہنگائی اور دوسری مشکلات کے باوجود زندگی بسر کر سکتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب اسلام کی خاطر قربان ہو سکتے ہیں، عورتیں بغیر شوہر اور بچے بغیر باپ کے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ شہیدوں کی وصیت ناموں سے اس بات کا مسلم ثبوت ملتا ہے کہ ان کا ہدف اسلام کی حفاظت اور مانوی مقاصد کو برقرار رکھنا تھا۔ جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے لیے مصالحہ مادی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے علاوہ دوسرا معیار اور ملاک بھی موجود ہے، اور وہ مصالحہ مانوی کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور اگر معاشرے کی مصلحتوں کو پورا کرنے کو ہم قانون کے معتبر ہونے کا ایک معیار جان لیں تو ہمارے لحاظ سے مصالحہ مادی و مصالحہ مانوی دونوں کو شامل ہوگا۔ البتہ معاشرے کے مصالحہ کی تحقیق و جستجو اور اس کے مصداق کو معین کرنا ایک عمیق اور سلسلہ وار بحث ہے۔ یہ اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے جو فلسفہ سیاست اور حقوق میں بیان کی جاتی ہے، اور وہ بحث اس بات پر موقوف ہوتی ہے کہ کیا حقیقت میں انسان مادی امور کے علاوہ مصالحہ واقعی بھی رکھتا ہے، یا یہ کہ انسان کے مصالحہ وہی مصالحہ مادی ہی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ آداب اور رسومات ہیں کہ جو کبھی کبھی بدلتے رہتے ہیں، اور دوسرے مانوی مصالحہ اور اہم ضرورتوں کے وجود میں کچھ نہیں ہیں۔ کیا مصالحہ اور باقی ضرورتیں وہی مادی امور جو علمی تجربوں سے انجام پاتے ہیں اور مادی طریقوں سے ہی ان کو معین کیا جاتا ہے، جیسے نظافت، معاش میں پیش رفت کرنا، صنعت اور ٹیکنالوجی، یا اس کے علاوہ دوسرے مصالحہ روحی و مانوی بھی موجود ہیں جو تجربہ حسی کے قابل نہیں ہیں؟ البتہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ واقعی اور مصالحہ وہی مانوی اور روحی مصالحہ ہیں جو میٹافزک یعنی حکمت مارواں الطبیعیہ کے متعلق ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں وہ علمی مسائل کا جز نہیں ہوتے اور علمی طریقے سے قابل اس بات نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا نتیجے کے طور پر اگر ہم یہ بیان کریں کہ معاشرے میں مانوی مصالحہ کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور ان کو پورا کرنا حکومت کا وظیفہ ہے، اور ہم ایک برہانی اور مدلل بحث پیش کرنا چاہیں تو ہم کو اس مسئلے کو ضرور بیان کرنا چاہیے کہ ہمارے مادی مصالحے کے علاوہ کچھ اور بھی مصالحہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ 12ویں نشست، پیج نمبر 149۔ اقتدار کے بارے میں اسلام اور مغربی تمدن میں نظریاتی فرق۔ نمبر 1، گزشتہ مطالب پر ایک نظر۔ ہماری بحث کا موضوع اسلام کے سیاسی نظریے کو بیان کرنا تھا، جس کے چند فرضیہ تھے، اور اس نظریے کو عقلی طور پر ثابت کرنے کے لیے ان مقدموں کو اپنی توجہ کا مرکز بنا کر ان کے بارے میں بحث ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اسلام کے سیاسی نظام میں خدا کا قانون کسی ایسے شخص کے ذریعے جاری ہونا چاہیے، اور حکومت کا ذمہ دار اس شخص کو ہونا چاہیے جو خدا کی طرف سے منصوب ہو اور خدا کی طرف سے اس کو اجازت دی گئی ہو۔ مندرجہ بالا نظریے کے بارے میں مندرجہ ذیل مقدموں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلا مقدمہ، معاشرے کے لیے قانون کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا مقدمہ، قانون خدا کی جانب سے نازل ہونا چاہیے۔ تیسرا مقدمہ، ان قوانین کا اجرا کرنا لازم ہے اور ان کو جاری کرنے والی اسلامی حکومت ہے۔ مندرجہ بالا مقدموں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمان افراد مندرجہ بالا نظریے کو قبول کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کریں گے، لیکن بحث کو واضح کرنے کے لیے اور دوسرے افراد پر بھی حق ظاہر ہونے کے لیے ان مقدموں کو عقلی استدلال کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے۔ معاشرے میں قانون کا ہونا ضروری ہے تو جہاں تک ہم کو علم ہے کوئی شخص بھی
اور وہ افراد بھی جنہوں نے اس بارے میں بحث کی ہے وہ اس میں شک نہیں کرتے کہ بشر کو اپنی اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، لیکن معاشرے میں کس قانون کو حاکم ہونا چاہیے اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف پائے جاتے ہیں، اور اس بنیاد پر قانون کے معتبر ہونے کے بارے میں فلسفہ حقوق اور حقوق داں حضرات نے بہت زیادہ تحقیق و جستجو کی ہے، اور ہم کس بارے میں بہتر قوانین اور دوسروں سے برتر قوانین کو مشخص و معین کریں، اس بارے میں ہم نے گزشتہ نشستوں میں قانون کے معیار و ملاک کو بیان کرنے کی خاطر 3 اہم نظریوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ البتہ اس بارے میں دوسرے نظریات بھی ہیں، لیکن وہ اس اہمیت کے قابل نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں بحث کی جائے۔ قانون کے معیار و ملاک کے بارے میں پہلا نظریہ عدالت اور قانون کا اصول عدالت کے موافق ہونا ہے، اور ہر وہ قانون جس میں جتنا عدل ہوگا اسی کو معاشرے میں جاری ہونا چاہیے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ قانون بہتر اور برتر ہے جو معاشرے کے نظام اور امنیت کو پورا کر سکے، اور آخر کار تیسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ قانون بہتر اور برتر ہے جو لوگوں کی زندگی کی تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ یہ 3 نظریے ان افراد کے مقابل میں ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ برے قانون کو اچھے قانون سے اور بہتر قانون کو برے قانون سے تشخیص و تعین کرنے کا کوئی بنیادی معیار نہیں ہے، اور صرف معیار و ملاک لوگوں کی خواہش ہے۔ معاشرہ جس چیز کو پسند کرے وہ بہتر ہے، اور قانون بھی اسی بنیاد پر بننا چاہیے۔ یہ پازیٹیو یعنی مثبت نظریہ ہے جو ہماری نظر میں بالکل واضح طور پر باطل ہے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دن جس شخص کا جو دل چاہے وہی قانون برتر ہو جائے، بلکہ ایک عقلی معیار ہونا چاہیے تاکہ اس کے بارے میں کوئی بحث کر کے کسی منطقی نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔